الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، خواتین ملت، اللہ کے فضل و کرم سے شرک اکبر تک پہنچانے والے اسباب و وسائل سے متعلق درس کا ایک مفید سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک ہم قبروں پر ہونے والے بہت سے ناجائز اور حرام امور کا تذکرہ کر چکے ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ قبر کا طواف کرنا، خواہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر ہو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یا اللہ کے سوا کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو، کوئی بھی صورت ہو حرام ہے. اس بات پر اجماع ہے کہ قبر کا طواف کرنا حرام ہے. آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں. امام کنانی الشافعی ہدایت السالک میں لکھتے ہیں: ولا يجوز ان يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ولا ببناء غير الكعبة الشريفة باتفاق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا طواف کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی کعبہ معظمہ کے سوا کسی اور عمارت کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. وہ اجماع نقل کیا ہے یہ عالم دین نے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا طواف جائز نہیں، تو دوسرے کسی کی قبر کے طواف کے حرام ہونے پر کیسے کسی قسم کا شک ہو سکتا ہے؟ بدرجہ اولا دوسرے کسی قبر پر طواف کرنا جائز نہیں ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر گفتگو کرتے ہوئے: واتفقوا على انه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي اليها. اور اس بات پر تمام علماء اسلام متفق ہیں کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کو بوسہ نہیں دے گا، چومے گا نہیں، اور نہ ہی اسے چھوئے گا، نہ ہاتھ لگائے گا، نہ اس کا طواف کرے گا، اور نہ ہی اس کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرے گا، اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا. اور اگر وہ شخص سلام کرتے ہوئے کہتا ہے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ من خلقی، السلام علیکہ یا اکرم الخلق علی ربی، السلام علیکہ یا امام المتقین، تو یہ جو باتیں وہ کہہ رہا ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں. میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سب سے بہتر، اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز و مکرم، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ کہہ کر کے اگر کوئی شخص وہاں سلام پیش کرتا ہے تو یہ جائز ہے، ثابت ہے. لیکن وہاں پر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اپنا رخ کر کے، اپنا منہ کر کے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنا چاہیے. چنانچہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں: وَلَا يَدْعُو هُنَاكَ مُسْتَقْبِلَ الْحُجْرَةِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا ہے، اس کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کریں گے، بلکہ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے. فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. تمام ائمہ دین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تمام باتیں ممنوع ہیں. کون کون سی باتیں ممنوع ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ارد گرد جو دیواریں بنی ہوئی ہیں، یعنی جو حجرہ ہے، جو کمرہ ہے، اس کو چھونا، اسے ہاتھ لگانا، اس کا طواف کرنا، اسے بوسہ دینا اور اس کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھنا، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں. یہ ساری چیزیں روکی گئی ہیں، اس سے روکا گیا ہے شریعت میں. اسی طرح سے امام حیتمی شافعی
اپنی کتاب الزواجر فی اقتراف الکبائر میں لکھتے ہیں الکبیرۃ الثالثہ والرابعہ والخامسہ والسادسہ والسابعہ والثامنہ والتسعون، یعنی 93 نمبر، 94 نمبر، 95 نمبر، 96 نمبر، 97 نمبر اور 98 نمبر کا کبیرہ گناہ، یہ سارے کبیرہ گناہ انہوں نے اکٹھا کر دیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اتخاذ القبور مساجد، مسجدوں کو، قبروں کو مسجد بنا لینا، قبروں پر سجدے کرنا، وَإِيقَادُ السُّرُجِ عَلَيْهَا، قبروں پر چراغاں کرنا، وَإِتِّخَاذُهَا أَوْثَانًا، قبروں کو استھان بنا لینا، بت بنا لینا، وَالطَّوَافُ بِهَا، قبروں پر طواف کرنا، وَاسْتِلَامُهَا، اور قبروں پر تبرک کے لیے ہاتھ پھیرنا، اسے چھونا، وَالصَّلَاةُ إِلَيْهَا، اور قبروں کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا۔ اس کے بعد اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آئی ہیں اس کا ذکر کیا، اور ایسا کرنے والوں پر جو حدیث میں لعنت آئی ہے اس کا ذکر کیا، جسے ہم بار بار اپنے درس میں ذکر کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان 6 چیزوں کا کبیرہ گناہ ہو، ان 6 چیزوں کا کبیرہ گناہ ہونا یہ شافعی علماء کے کلام میں آیا ہے۔ گویا ان لوگوں نے انہی احادیث سے معنی لیتے ہوئے، انہی احادیث کا مفہوم لیتے ہوئے انہوں نے ان کو گناہ کبیرہ میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جہاں تک قبر کو مسجد بنانے کی بات ہے یا قبر پر سجدہ کرنے کی بات ہے، اس کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے کی بات تو یہ واضح ہے، اس لیے کہ جو شخص نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لے، اسے سجدہ گاہ بنا لے، تو ایسا کرنے والوں پر جب لعنت آئی ہے تو دوسری قبروں پر بدرجہ اولا، دوسری قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر بدرجہ اولا لعنت ہوگی۔ اسی طرح سے وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بدترین مخلوق کا ذکر کیا وہ اصلاً ہمارے تنبیہ کے لیے تھی کہ ہم مسلمان، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور متبعین ایسا نہ کریں۔ اور اسی لیے امام حیتمی شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اور علماء شافعی علماء کہتے ہیں تحرم الصلاة الى قبور الانبیاء والاولیاء تبرکا واعظاما، کہ نبیوں کی قبروں کی طرف اور ایسے ہی ولیوں کی قبروں کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنا تبرک حاصل کرنے کے لیے اور تعظیم کے طور پر، ایسا کرنا حرام ہے اور ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ احادیث اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں اس کلام کو علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں ذکر کیا اور اسے اچھا بتا کر کے، اچھا بنا بیان کر کے ذکر کیا۔ اس کے بعد میں بہت سارے علماء احناف نے اور علماء احناف کے علاوہ دوسرے مذہب کے علماء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، امت کا اتفاق نقل کیا ہے کہ کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا مستحب نہیں ہے، کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا مستحب نہیں ہے۔ چنانچہ امام برقوی حنفی جو سن 981 ہجری میں وفات پائے ہیں، اپنی کتاب زیارت القبور میں لکھتے ہیں جب وہ قبروں میں غلو پر گفتگو کرتے ہیں اس وقت کہتے ہیں وَمِنْهَا السَّفَرُ إِلَيْهَا مَعَ التَّعْبِ الْأَلِيمِ وَالْإِثْمِ الْعَظِيمِ، اور انہی غلط اور ناجائز کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آدمی دردناک تکان کو جھیل کر اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا کر ان قبروں کا سفر کرے۔ تو گویا قبروں کا سفر کرنے والا ایک تو دردناک تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، تکان کا شکار ہوتا ہے، اور دوسرے ایک عظیم بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا، علماء جمہور فرماتے ہیں السفر الى زیارت قبور الانبیاء والصالحین بدعہ، کہ انبیاء کرام اور اولیاء و صالحین اور بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بدعت ہے۔ لم یفعلها
احد من الصحابۃ والتابعین، کسی صحابی اور کسی تابعی نے ایسا نہیں کیا، ولا امر بها رسول رب العالمین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کا حکم نہیں دیا، ولا استحبها احد من ائمۃ المسلمین، اور کسی بھی مسلمان امام نے، ائمہ مسلمین جو مسلمانوں کے معروف امام ہیں، ائمہ دین ہیں، انہوں نے بھی کبھی اسے مستحب قرار نہیں دیا۔ فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة فقد خالف السنة والاجماع، اگر کوئی شخص اسے نیکی سمجھتا ہے، اگر کوئی اسے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اگر کوئی اسے اطاعت و فرما برداری کا کام سمجھتا ہے، تو ایسا شخص سنت کا بھی مخالف ہے اور اجماع امت کا بھی مخالف ہے، کیونکہ اس کے مستحب نہ ہونے پر اجماع ہے۔ اور اگر اس عقیدے کے ساتھ کوئی شخص سفر کرے کہ یہ سمجھے کہ قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے، اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے حرام ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ کہتے ہیں فصار التحریم من جہت اتخاذہ قربہ ومعلوم ان احدا لا يسافر الیہا الا لذلك، تو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی شخص نیکی سمجھ کر کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بات کون نہیں جانتا، اس بات کو کون نہیں سمجھتا کہ جو لوگ دور دور سے قبروں کی، ولیوں کے قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ ثواب کمانے کے لیے ہی تو جاتے ہیں، نیکی کا کام سمجھ کر کے ہی تو جاتے ہیں، ایک عبادت کا کام سمجھ کر کے ہی تو جاتے ہیں، مستحب اور کار ثواب سمجھ کے ہی تو جاتے ہیں۔ تو جب یہ سمجھ کے جاتے ہیں تو ایسا کرنا حرام ہے، تو اس سفر کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ نیکی کا سفر نہیں ہوتا ہے، یہ گناہوں کا سفر ہوتا ہے۔ اس مضمون کے لیے مزید آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی دیکھیں، اسی طرح سے انہی کی کتاب الصارم المنکی دیکھیں، اور نواب صدیق حسن خان کی کتاب رحلۃ الصدیق الی البیت العتیق دیکھیں۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء المسلمین اذا تنازعوا فی مسئلۃ علی قولین لم یکن لمن بعدهم احداث قول ثالث، اگر مسلمان علماء کسی مسئلے میں اختلاف کر کے دو جماعت میں بٹ جائیں، کوئی ایک دینی مسئلہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہوا اور علماء دو گروہ میں بٹ گئے، پوری امت کے علماء دو ہی گروہ میں ہیں، ایک عالم ایک بات کہتا ہے، علماء کا ایک گروہ ایک بات کہتا ہے اور علماء کا دوسرا گروہ ایک دوسری بات کہتا ہے، اب گویا پوری امت ان دو قول پر متفق ہے، اجماع ہے امت کا انہی دونوں اقوال پر کہ اس مسئلے میں علماء کی ایک رائے ہے، دوسری رائے ہے، تیسری کوئی رائے نہیں ہے۔ اگر بعد کے زمانوں میں کوئی شخص آ کر کے ایک تیسری رائے دیتا ہے، تیسری رائے پیدا کرتا ہے، تو وہ اجماع کا مخالف ہے، ایسا شخص اجماع سے اختلاف کر رہا ہے، جبکہ اجماع سے اختلاف یہ حرام ہے، اجماع سے اختلاف کرنا حرام ہے، اور امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں والمسلمون تنازعوا فی السفر لغیر المساجد الثلاثۃ علی قولین، تین مسجدوں، مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ منورہ اور مسجد اقصی فلسطین، ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف سفر کرنے میں علماء دو اقوال پر مختلف ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے، صرف تین مسجدوں کے لیے ہی کوئی عبادت کرنے کی خاطر سفر کرنا جائز ہے، باقی کسی طرف بھی کوئی شخص اگر سفر کرے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا کرنا جائز ہے، مستحب نہیں کوئی کہتا۔ تو علماء دو حصوں میں بٹ گئے، ایک نے حرام کہا، ایک نے جائز کہا۔ اب اگر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے بعد کے زمانے میں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان تین مسجدوں کے علاوہ کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں کی طرف سفر کرنا مستحب ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک ایسا قول ایجاد کر رہا ہے جو کہ علماء سلف میں نہیں تھا، یہ ایجاد بدعت مانی جائے گی اور اجماع کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو شیخ فرماتے ہیں فاستحباب ذالک قول ثالث مخالف للاجماع، تو تیسرا قول پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ ایسا کرنا مستحب ہے، یہ
اجماع کی مخالفت ہے۔ وَلَيْسَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ قَالَ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ، کوئی مسلمان عالم ایسا نہیں گزرا جس کا یہ قول ہو کہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا مستحب ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کسی عالم نے اس سفر کو مستحب قرار دیا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ اس سلسلے میں 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث کے سمجھنے میں مسئلہ ہے کہ وہ حدیث کا معنی کیا بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی اور بہت ساری کتابوں میں ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام مکہ مکرمہ، مسجد نبوی مدینہ طیبہ اور مسجد اقصی۔ 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کرنا جائز اور درست ہے۔ شیخ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے۔ اگر آپ ان کی کتاب دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے بہت اچھی بات بتائی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس ممانعت سے کیا مراد ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے استفادہ کرتے ہوئے اہل علم سے لکھا ہے کہ ان 3 مسجد، اس سے مقصود یہ ہے، اس حدیث سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر کرنا درست نہیں ہے، تو اس سے مقصود کوئی اور بھی جگہ مراد ہے، نہ کہ مسجدیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر جائز ہے، کسی اور مسجد کے لیے سفر جائز نہیں، لیکن غیر مسجد کا سفر کیا جا سکتا ہے، تو اس کی یہ بات غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیا دلیل ہے کہ اس کی یہ بات غلط ہے؟ اس کی یہ بات غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث سے یہی سمجھا ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مقام کی طرف اس مقام کو مخصوص سمجھ کر، اس مقام کو مبارک سمجھ کر، اس مقام کو قابل احترام سمجھ کر، اس مقام کو باعث برکت سمجھ کر، اس مقام پر پہنچ کر عبادت میں کوئی نفع سمجھ کر اگر کوئی شخص کسی جگہ کی زیارت کرتا ہے تو وہ اس حدیث کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ ایسا صحابہ نے سمجھا، کیونکہ ابو بصرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو روکا جو لوگ طور سینا کی طرف سفر کرنا چاہتے تھے۔ طور کی وہ پہاڑی جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی، جہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے جب اس پہاڑی کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ چلو طور کی زیارت کو چلتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، ابو بصرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا اور کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ اور کسی جگہ کا سفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خاموش رہ کر کے اس معنی کا اقرار کیا ہے، اور یہ سارے آثار کی تخریج بھی ائمہ نے کی ہے اور ان کا درجہ بھی متعین کیا ہے۔ تو یہ 3 صحابہ کرام ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بصرہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں صحابہ کرام یہ مانتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کا، صرف مسجد کا نہیں بلکہ کسی بھی سرزمین کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس سرزمین کو خاص اہمیت دے کر کے۔ اور ان تینوں صحابی کا کوئی بھی صحابی یا امام ان کے زمانے میں کوئی بھی شخص مخالف نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم علماء متاخرین میں دیکھتے ہیں، بعد میں جو علماء آئے، چاہے وہ حنفی مذہب کے علماء ہوں، چاہے مالکی مذہب کے علماء ہوں، چاہے شافعی مذہب کے علماء ہوں، چاہے حنبلی مذہب کے علماء ہوں، تو تمام علماء امت اور تمام مذاہب کے علماء نے اس سفر کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو حافظ ابن حجر کی کتاب فتح الباری میں دیکھیں، اسی طرح سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی حنفی کی کتاب حجت اللہ البالغہ میں دیکھیں، اور ایسے ہی علامہ البانی کی کتاب احکام الجنائز میں دیکھیں۔
اور اس طرح کی بہت ساری کتابوں کا جن کا بار بار دروس میں ذکر آ چکا ہے۔ تو جو مسلمان اپنے نفس کو شرک اکبر سے بچانا چاہتا ہے، بدعت سے بچانا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہتا ہے، وہ اعمال جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہے اور جن کے بارے میں وعید کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کی سلامتی چاہتا ہے، سلف صالحین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا چاہتا ہے اور آپ کے احکام کی تعمیل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے مسلمان کو قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے رک جانا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ شیخ الاسلام لکھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ عَلَى أَحْدِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ لَا الْحِجَازِ وَلَا الشَّامِ وَلَا الْيَمَنِ وَلَا الْعِرَاقِ وَلَا خُرَاسَانِ وَلَا مِصْرِ وَلَا الْمَغْرِبِ مَسْجِدٌ مَبْنِيٌّ عَلَى قَبْرٍ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں، تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں، تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں، اسلامی ممالک میں، چاہے وہ حجاز ہو، چاہے شام ہو، چاہے یمن ہو، چاہے عراق ہو، چاہے خراسان ہو، چاہے مصر ہو، چاہے بلاد مغرب ہو، کسی اسلامی ملک میں کوئی ایسی مسجد نہیں پائی جاتی تھی جسے قبر پہ تعمیر کیا گیا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا مزار تھا جس مزار کی زیارت کے لیے لوگ سفر کیا کرتے ہوں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جو قبر پہ تعمیر کی گئی ہو، اور کوئی ایسا مزار نہیں تھا جس کے لیے مسلمان سفر کرتے ہوں، اور نہ ہی سلف میں سے کوئی شخص ایسا گزرا ہے جس کے بارے میں یہ بات مذکور ہو کہ وہ کسی نبی کی قبر پہ گیا، چاہے اس قبر کے پاس دعا کرنے کی خاطر اور یا کسی اور مقصد کی خاطر۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب دعا کرنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا ارادہ نہیں کرتے تھے کہ دعا کرنا ہے، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس چل کے دعا کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور نبی یا صحابی کی قبر کے پاس جا کر صحابہ کرام دعا کرتے تھے، بلکہ جب انہیں دعا کرنا ہوتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، آپ کے صاحبین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کہ جب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے اگر کوئی گزرتا تھا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا تھا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے سلام کرتا تھا، اور اسے اگر دعا کرنا ہوتا تھا تو قبلہ رخ ہو کر کے وہ دعا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی اگر کوئی دعا کرنے جاتا تھا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں دعا کرتے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے آس پاس جا کے نہیں دعا کرتا تھا کہ چلو قبر کی طرف منہ کر کے وہاں بیٹھ کر کے دعا کرو اور وہاں زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں دعا کرے تو مسلمان ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ طریقہ جو آج بہت سارے لوگوں میں رائج ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے پاس جا کر اگر دعا کریں گے تو دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ ایک بدعت ہے اور حرام ہے اور شرک کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں علامہ یمن محمد بن اسماعیل الصنعانی رحمہ اللہ احکام الاحکام جو ابن دقیق العید کی کتاب ہے اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں وَكَانَ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ رَأْيُ الْجَاهِلِيَّةِ وَدَأْبُهُمْ، اور قبروں پر تعمیر کرنا یہ جاہلیت والوں کا کام تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اسی لیے صحیح مسلم میں اور اسی طرح سے سنن میں یہ حدیث آئی ہے، ابو الحیاج اسدی علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا ابو الحیاج اسدی سے، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں وہ حکم دے کے نہ بھیجوں جو حکم دے کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ تم جو بھی مجسمہ دیکھو اسے توڑ دینا اور جو بھی اونچی قبر دیکھنا اسے برابر کر دینا،
अगर कोई, फिर उसके बाद कहते हैं, अगर कोई सवाल पूछे कि ये जो दुनिया में मुसीबत आम हो गई है और आम मुसलमान ममालिक में जो देखी जा रही है कि कुब्बे हैं, मज़ारात हैं और मस्जिदें कब्रों पर तामीर की गई हैं, उस पर चिरागा हो रहा है, तो इसका क्या जवाब है? ये तो यही अमल है जो कि कलीसा वाले और नसरानी किया करते हैं। तो इसका जवाब देते हुए अल्लामा सनानी कहते हैं, हादा यफ़अलुहु अल्लज़ीना यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। कहते हैं कि ये अमल वो लोग करते हैं जो सिर्फ दुनिया का जाहिर जानते हैं और जो लोग आखिरत से गाफिल हैं। और ये काम तो वही लोग करते हैं जो दुनिया के बादशाह हैं, दुनिया में बादशाहत चाहते हैं और जुल्म रखने वाले, जुल्म करने वाले लोग हैं, लोगों का माल नाहक खाना चाहते हैं। इस नाम पर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, जो नजराने आते हैं और जो मुसलमान और वहां के जायरीन जो वहां पर पैसे देते हैं, तो ये सब माल हासिल करने की खातिर ये सब कुछ हो रहा है। क्या सहाबे किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ ऐसा किया, जबकि इस रूए जमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और अशरफ वाली कब्र है। इसी तरह से बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का मामला देखना हो तो अबू दाऊद की रिवायत देखें कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास जब कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ए अम्मी जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुझे दिखाइए, आपके दोनों साथियों अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा की कब्र मुझे दिखाइए। तो कहते हैं कि उन्होंने 3 कब्रें मुझे दिखाई जो कि बहुत ऊंची नहीं थी और ना ही जमीन के बराबर थी, बल्कि बतहा की सुर्ख छर्रियां उन पर, उनके जरिए से उसे कोहान नुमा बुलंद किया गया था। इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन अली रदियल्लाहु अन्हु ने सैयदतु निसाइल आलमीन, दुनिया की औरतों की सरदार सैयदा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा जो कि सैयदुल मुरसलीन की बेटी हैं, उनकी कब्र के साथ भी अली रदियल्लाहु अन्हु ने ऐसा नहीं किया। और ऐसे ही हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा ने अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन अली रदियल्लाहु अन्हु की कब्र के साथ भी ऐसा नहीं किया। और किसी भी अइम्मे दीन से और अल्लाह के नेक बंदे से ये बात साबित नहीं है कि उन्होंने कब्र के साथ ऐसा रवैया रखा हो। बहरहाल इमाम सनानी आगे चल के लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर मस्जिद तामीर नहीं की गई। मस्जिद नबी तो पहले से ही तामीर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद के अंदर दफन भी नहीं किया गया, बल्कि आपको तो आपके हुजरे में, आपके मकान में जहां आपकी रिहाइश थी, आयशा रदियल्लाहु अन्हा के कमरे में, वहां दफन किया गया। तो इसे नहीं कहा जा सकता है कि आपकी कब्र पे मस्जिद बनाया गया है। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपकी कब्र को स्थान होने से और बुत होने से महफूज रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दफन किए गए, आयशा रदियल्लाहु अन्हा के कमरे में दफन किए गए, जिसकी आयशा रदियल्लाहु अन्हा जिस कमरे की मालिक थी, जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक थे, मस्जिद के करीब ये जमीन थी। जब मस्जिद को वसी किया गया, मस्जिद को कुशादा किया गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके घर से नहीं निकाला गया और ना ही आपके घर को मस्जिद बनाया गया, बल्कि मस्जिद के अंदर वो जुड़ गया, मस्जिद के अंदर वो जुड़ गया और उसका रब्त हो गया। लेकिन जैसे कि पहले भी ये कब्र मस्जिद से जुड़ा हुआ था, तो ये हिस्सा अलग ही रहा, ये मस्जिद में नहीं रहा। इसलिए वहां ये नहीं कहा जा सकता है कि कब्र पर मस्जिद की तामीर नहीं की गई है। नहीं कहा जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे मस्जिद नबी बनी हुई है, क्योंकि मस्जिद तो पहले से थी और बाद में भी जब मस्जिद वसी की गई तो इस हिस्से को शामिल नहीं किया गया। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को वहां बाकी रखा गया। तो अगर कहीं किसी जायज जमीन में मस्जिद बनाई जाए और उसके अंदर फिर कब्र बना दी जाए, या कब्र हो फिर उसके बगल में मस्जिद बना दी जाए, तो यह कहा जाएगा कि यह कब्र पर मस्जिद की तामीर की गई है। लेकिन मस्जिद नबवी का मामला ऐसा नहीं है और इस मौजू पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बहरहाल इसको
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے اگر کوئی شخص جوڑتا ہے تو اپنی غلط فہمی اور کم فہمی کی بنا پر، بات نہ سمجھنے کی بنا پر وہ جوڑتا ہے، ورنہ اس کا قبر کو مسجد بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔